علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر کلیگ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جس طرح ہم نے پاکستان اسٹڈی کا سلسلہ جاری کیا ہے تو آج ہم اس کے لیکچر 3 جو ہے چیپٹر 1 میں لیکچر 3 کور کریں گے. اور لیکچر 3 جو ہمارا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ بیس ہے علی گڑھ موومنٹ پر کہ علی گڑھ موومنٹ کیا چیز ہے, علی گڑھ موومنٹ کی وجہ سے کون سے چینجز آئے اور پھر یہ کس طرح مسلم لیگ کا اور پھر کس طرح پاکستان کا بنیاد بنا. تو آج ہم اسی باتوں پر ریلائی کریں گے. تو سب سے پہلے علی گڑھ جو ایک موومنٹ تھا تو یہ ایک ایجوکیشن موومنٹ تھا. یہ سر سید احمد خان کا ایک کوشش تھا کہ ہم کس طرح برٹش کے ساتھ کوآپریٹ کریں, کس طرح برٹش سے میگزیمم جو بینیفٹس ہے وہ حاصل کرے. تو اس نے کوششیں کی اور یہ کس طرح سٹارٹ ہوا. یہ جو بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری میں 1857 کی جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس. اس کے بعد جب انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ ہارش پالیسیاں اپنائی تو سر سید احمد خان نے برٹش اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے ایک ریکنسیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس نے اڈاپٹ کیا تاکہ مسلمانوں کے تعلقات برٹش سے اچھے ہو سکے اور ہم اس سے اپنا ایجوکیشن جو انگلش ایجوکیشن ہے وہ حاصل کریں. تو ہم علی گڑھ موومنٹ کی جو بہت چیدہ ٹاپک ہے اس کی طرف ہم آئیں گے. تو سر سید احمد خان اور یہ علی گڑھ موومنٹ کے براڈلی 2 جو کیٹیگری ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان اینڈ ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان. تو ہم سب سے پہلے پولیٹیکل سروسز کی طرف آئیں گے. تو پولیٹیکل سروسز میں سر سید احمد خان کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے امپروونگ ریلیشن ود دا برٹش پیپل. انہوں نے لوگوں سے ایڈوائز کیا کہ آپ برٹش کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات استوار کریں, آپ برٹش کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور آپ اپنا جو ایکسٹریمسٹ اور یہ کنزرویٹیو سوچ جو ہے اس کو آپ ترک کر دیں, آپ اس کو ختم کریں تاکہ ہم ڈیولپ کریں, تاکہ ہم ڈیولپمنٹ حاصل کریں, تاکہ ہم ایجوکیشن کے میدان میں ہندوؤں کے ساتھ برابر ہو سکے. تو پولیٹیکل سروسز میں اس کا پہلا ایک سٹیپ تھا. دوسرا اس کا جو ہے اس نے ایک پمفلٹ لکھا آن دا کاز آف انڈین ریوولٹ. اس نے ایک کتابچہ لکھا اور اس میں اس نے کازز بتائے وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں. تو اس نے بالکل اس کا تشریح بالکل ڈفرینٹ کیا جس طرح انگریزوں نے کیا. انگریزوں نے تو کہا کہ اس نے بغاوت کی ہے, تو سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمان جو ہے یہ اس جنگ میں رسپانسبل نہیں ہے, اس کے علاوہ ہندو سکھ یہ بھی رسپانسبل ہے جنگ آزادی کے حوالے سے, اور آپ نے تمام تر ملبہ جو ہے تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ نے مسلم کے شولڈر پر ڈال دیا. اور اس نے کہا کہ جنگ کے جو کازز تھے وہ یہی نہیں ہے, وہ آپ کی خود کازز تھے. اس نے کہا کہ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا برٹش پیپل کہ اس کے ڈکٹیٹوریل اور اس کے ہارش اور ڈریکونین لا جو ہے ایسے جیسے الفاظ اس نے استعمال کیے کہ آپ کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے مسلمان جو ہے آپ کی جو ہے وہ اس نے اپرائزنگ کی. اور پھر اس نے اس سے پروٹوکافیہ بنائی اور برٹش پارلیمنٹ کو ہاؤس آف لارڈس کو وہ ڈسپیچ کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اس کے علاوہ اس نے ایک بک لکھا تبیین الکلام, اور تبیین الکلام میں اس نے ڈسکس کیا سملرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. اس میں اس نے کوشش کی کہ اسلام اور کرسچینٹی میں بہت زیادہ مماثلت ہے اور اس میں بہت زیادہ سملرٹی ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک اور بک لکھا لا المحمدن آف انڈیا, اور اس بک میں اس نے شو کیا کہ مسلمانوں نے آپ کو بہت زیادہ سروسز دی ہے ڈیورنگ دا وار آف انڈیپینڈنس. ظاہر ہے سر سید احمد خان نے جنگ آزادی کے دوران کچھ انگریز افسروں کو بچایا تھا اور مسلمانوں نے جو سروسز اس کو دی تھی اس کے بارے میں اس نے اس بک میں ڈسکس کیا دا لا المحمدن آف انڈیا. پھر سر سید احمد خان کو مانا جاتا ہے فاؤنڈر آف ڈونیشن تھیوری. فار دا فرسٹ ٹائم اس نے پریزنٹ کیا کہ ڈونیشن تھیوری کیا ہے, اور یہ کس موقع پر اس نے پریزنٹ کیا ہندی اردو کنٹروورسی. 1867 میں جو بنارس میں ایک موومنٹ سٹارٹ ہوا اور ہندوؤں نے کہا کہ ہم ہندی کو ایز اے آفیشیل لینگویج جو ہے امپوز کریں گے اور اردو جو ہے یہ نہیں ہوگی آفیشیل. تو اس پر سر سید احمد خان بنارس کے جو گورنر تھے شیکسپیئر گورنر یہ انگلش والا شیکسپیئر نہیں ہے جو ڈراماٹسٹ اور جو ناولسٹ ہے, یہ وہ شیکسپیئر تھا جو لیفٹنٹ گورنر تھا, اس کے ساتھ وہ بیٹھے تھے. تو سر سید احمد خان نے اس کو ڈسکس کیا کہ میں ابھی مجھے ریئلائز ہوا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے یہ دو الگ قومیں ہیں. تو اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ ڈونیشن تھیوری کا فاؤنڈر ہے, لیکن کس موقع پر ہندی اردو کنٹروورسی. اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جو سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, اس سائنٹیفک سوسائٹی کا مطلب کیا ہے
کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ انگلش کے تمام علوم جو ہے یہ کنورٹ کرے گا اردو میں تاکہ مسلمانوں کو آسان پڑے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی مسلمانوں کی, کیونکہ مسلمان ایجوکیشن میں بہت پیچھے تھے اور اس کو انگلش سکھانا جو تھا یہ بہت مشکل کام تھا. تو سر سید احمد خان نے اس کو برابر کیا. پھر سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز, ہم نے پولیٹیکل سروسز کو کور کیا, ابھی جو ہے وہ ہے ایجوکیشنل سروسز. تو اس میں ایڈوائز ٹو دا مسلم ٹو چینج دیئر ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ دا انگلش ایجوکیشن. اس دور میں یہ مشہور تھا کہ اگر ہم برٹش کے نزدیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچے جو ہے وہ کرسچن ہو جائیں گے. آج کل بھی ہم ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو یہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ اگر آپ نے انگلش ایجوکیشن اور سائنٹیفک نالج حاصل نہیں کیا تو ہم ڈاؤن گریڈ ہو جائیں گے. ہندوؤں کو دیکھیے وہ کیوں آگے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ انگلش ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے میدان میں اس نے لوگوں سے جو ہے ایڈوائز کیا کہ آپ جو ہے تعلیم انگلش ایجوکیشن حاصل کریں. پھر اس نے فرسٹ جو اسکول ہے مراد آباد میں اور غازی پور میں اس نے انسٹیٹیوشن قائم کی تاکہ یہاں سے مسلمان تعلیم حاصل کر سکے اور یہاں پر جو علوم ہے جو انگلش کے اس سے استفادہ حاصل کر سکے. اس کے بعد اس نے وزٹ کیا انگلینڈ کو. 1869 میں اس نے وزٹ کیا اپنے بیٹے کے ساتھ, جو سید محمود, اس کی اسکالرشپ کی کوئی بات تھی انگلینڈ میں. تو وہاں پر اس نے 1 سال گزارا اور 1 سال میں اس نے کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کا آبزرویشن کیا اور بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور اس نے کہا کہ ہم اسی طرح کے اس پیٹرن پر ہم سب کنٹیننٹ میں انسٹیٹیوشن بنائیں گے. اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے MAO کالج, MAO اسکول, محمدن انگلو اورینٹل اسکول. 1875 میں اس نے اس اسکول کو قائم کیا علی گڑھ میں اور یہ بہت بڑا سٹیپ تھا اس کا. پھر 1877 میں اس کالج کو درجہ دیا گیا کالج کا, اس اسکول کو درجہ دیا گیا کالج کا, اور 1920 میں اس کو یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کے میدان میں. پھر اس نے MAO ایجوکیشن کانفرنس بنائی 1886 میں, اور اس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہے جہاں جہاں پر ہم علی گڑھ کی طرز پر انسٹیٹیوشن بنائیں گے اور ہم مدرسہ ریفارمس کریں گے, ہم جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے ایجوکیشن کا اس کو چینج کریں گے اور ہم مسلمانوں کو ایکویپ کریں گے. یہ بہت بڑا کام تھا اسی دور میں, کیونکہ مسلمان جو تھے بہت بیکورڈ تھے ایجوکیشن میں, خاص کر ویسٹرن ایجوکیشن میں. تو یہ اس کی 2 سروسز کے میں نے ویڈیو میں شارٹ کیا, آپ کو پتا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے ویڈیو جو ہے پھر اس کی لینتھ ہو جائے گی زیادہ, تو اس وجہ سے میں نے بہت شارٹلی ایکسپلین کیا. پھر ابھی یہ کس طرح پاکستان کا بنیاد بنا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سمرائز ہم کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنائے. اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں لوگوں نے سبق پڑھا اور اس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نے لیڈرز کو پیدا کیا, اور ان لیڈران نے پھر مسلم لیگ کا قیام کیا 1906 میں, اور پھر اسی مسلم لیگ نے پاکستان کو بنایا. تو سر سید احمد خان کا ایجوکیشن موومنٹ پاکستان کی جو روٹس تھے اس میں پڑا ہے. اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک ساتھی تھا حسن علی آفندی. 1885 میں اس نے ایک علی گڑھ کا ایک شاخ جو ہے وہ وہاں پر اسٹیبلش کیا, سندھ مدرسۃ الاسلام جس کو کہتے ہیں. تو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا ارلی ایجوکیشن وہاں سے حاصل کیا, جو سندھ مدرسۃ الاسلام, اور پھر قائد اعظم کا ایک کلیدی کردار ہے پاکستان کے بنانے میں اور مانا جاتا ہے ایز اے فاؤنڈر آف پاکستان. تو یہ سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی کوشش ہے. ظاہر طور اس پر ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید ہے اس کے پرسنل لائف کے حوالے سے, تو اس پر تو ہم نہیں جائیں گے. اس کی جو ایکیڈیمکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نے کیا مسلمانوں کے لیے, اور کس طرح اس نے ریکنسیلیشن کی پالیسی اپنائی ٹوورڈ دا برٹش, کہ آپ برٹش سے کوآپریٹ کریں, برٹش سے آپ ایجوکیشن حاصل کریں اور یہ آپ کے مفاد میں. اوکے, تھینک یو.